آئیں آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہمیں ایک پر اسرار وادی میں لے جائے گا، ایک ایسی جگہ جس کا نام سن کر ہی ہزاروں سال تک لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ وہاں ایک ایسا کنواں تھا جس کے قریب جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے غیر معمولی ہمت، پختہ ایمان اور ایک ایسے مقابلے کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی دہشت تھی۔ اس جگہ کی شہرت اچھی نہیں تھی اور جلد ہی انہیں اس کی وجہ بھی معلوم ہونے والی تھی۔ جب انہوں نے مقامی لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ وادی جنات میں آ پہنچے ہیں۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا جسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ اس میں سرکش جنات رہتے ہیں جو ہر انسان کے دشمن ہیں۔ آخر اس جگہ کو یہ خوفناک نام ملا کیسے؟ کون تھے یہ جنات اور ان کی بغاوت کی کہانی کیا تھی؟ چلیں ذرا اس وادی کے تاریخ ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی معمولی جنات نہیں تھے، یہ وہ باغی جنات تھے جو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان کی حکومت سے بھاگ نکلے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اس کنویں کو انہوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ایک پرانی جنگ میں انہوں نے حضرت سلیمان کی فوج کے 10,000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو یہ صرف باغی نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی منظم اور خطرناک طاقت تھے جو اپنی سرزمین کی حفاظت کسی بھی قیمت پر کرنے کو تیار تھے۔ اور یہ خطرہ کوئی پرانی داستان نہیں تھا، نہیں، یہ بالکل حقیقی اور سامنے کا خطرہ تھا۔ اس کا ثبوت اسی وقت مل گیا جب ایک صحابی ابو العاص نے پیاس بجھانے کے لیے کنویں سے پانی نکالنے کی ہمت کی اور ایک جن نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ماں فوق الفطرت دشمن سے کون لڑے گا؟ یہاں عام انسانی طاقت اور ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس مشن کے لیے کسی ایسے ہیرو کی ضرورت تھی جس کا بھروسہ اپنی تلوار سے زیادہ اپنے ایمان پر ہو۔ ٹھیک اسی وقت اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ حضرت جبرائیل ایک پیغام لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ مزید لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ کام صرف ایک ہی شخص کے سپرد کیا گیا ہے اور وہ ہیں علی، جن کی طاقت اور ایمان ہی ان جنات کو زیر کر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو جو حکم دیا وہ صرف جنگ کا نہیں تھا بلکہ اس میں انصاف اور حکمت کا ایک بہت بڑا اصول تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے امن کا راستہ اختیار کرنا، انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر نہ مانے تو جگہ چھوڑنے کو کہنا، اور اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوں تب آخری چارے کے طور پر تلوار اٹھانا۔ اور اب میدان میں اترے خدا کے شیر۔ لیکن حضرت علی نے آتے ہی اپنی مشہور تلوار ذوالفقار نہیں نکالی۔ ان کا پہلا ہتھیار ان کے الفاظ تھے، امن کی ایک ایسی پیشکش جو اس مسئلے کو بغیر خون بہائے حل کر سکتی تھی۔ لیکن دوسری طرف کون تھا؟ تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا جنات کا سردار۔ اس نے امن کی بات کا جواب دھمکیوں سے دیا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا اور کہنے لگا کہ جس طرح ایک کو مارا ہے اسی طرح سب کو مار ڈالے گا، یعنی بات چیت کے سارے دروازے بند۔ حضرت علی نے بات بالکل صاف کر دی۔ انہوں نے جنات کے سامنے 3 واضح آپشنز رکھے۔ پہلا، ایمان لاؤ اور امن پاؤ۔ دوسرا، یہ جگہ چھوڑ دو اور انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ اور تیسرا، اگر یہ دونوں منظور نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک بالکل صاف اور منصفانہ پیشکش تھی۔ جنات کے سردار نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس نے نہ صرف اسلام کی دعوت ٹھکرائی بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا اور صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی جگہ 1 انچ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے امن کا ہر راستہ خود ہی بند کر دیا اور اب ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ حضرت علی نے پہلے جن کو تو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ تو بس شروعات ہے۔ اصل خطرہ جنات کی پوری فوج اس کنویں کی اندھیری گہرائیوں میں چھپی تھی۔ اصل جنگ زمین کے اوپر نہیں بلکہ نیچے ہونی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمت کی ایک نئی داستان رقم کر گیا۔ حضرت علی نے اپنی کمر سے رسی باندھی، اپنے ساتھیوں کو اوپر چھوڑا اور اس تاریخ نامعلوم گہرائی میں اکیلے اتر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ نیچے ہزاروں دشمن ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور نیچے ان کا انتظار کیا ہو رہا تھا؟ 1 یا 2 دشمن نہیں بلکہ پوری 20,000 جنات کی فوج۔ ذرا تصور کریں، ایک اکیلا انسان اور اس کے مقابلے میں 20,000 کی فوج، وہ بھی ان کے اپنے علاقے میں، مکمل تاریکی میں۔ جیسے ہی جنات نے چاروں طرف سے حملہ کیا، حضرت علی نے اپنی تلوار کے ساتھ ایک اور ہتھیار کا استعمال کیا۔ وہ تھا ان کا ایمان۔ انہوں نے بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ ان کے الفاظ میں وہ طاقت تھی کہ جنات آگ کے شعلوں کی طرح جلنے لگے۔
یہ صرف جسم کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی جو کفر پر غالب آ رہی تھی۔ ایمان کی اس طاقت نے جنات کی فوج کو تو توڑ دیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس زبردست جنگ کا آخر انجام کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فتح کے بعد کیا منظر تھا۔ حضرت علی کی ہمت اور روحانی طاقت کے سامنے جنات کی ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ جو فوج ہزاروں سال سے ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ سب اپنی غلطی مان کر رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ لیکن یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ حضرت علی نے دشمن کو صرف ہرایا نہیں، اسے بدل دیا۔ انہوں نے ان کے سردار کوکا کو مارا نہیں، بلکہ اسے ایک نیا نام دیا، جعفر، اور ایک نیا مقصد بھی، ایک باغی کو رہنما بنا دیا۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، یہ ایک مکمل تبدیلی تھی۔ اور اس تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت تھا ان کا عہد۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد وہ کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے۔ اس ایک وعدے نے اس وادی کی 1000 سالہ تاریخ بدل دی اور وہاں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو گیا۔ تو یہ کہانی صرف ایک سنسنی خیز جنگ کی داستان نہیں ہے، اس کا اختتام اپنے پیچھے ہم سب کے لیے ایمان، انصاف اور سچی بہادری کے بارے میں کچھ بہت گہرے سبق چھوڑ جاتا ہے۔ اس پورے واقعے سے 3 بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی، کہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری، کہ جب سچی ہمت اور پختہ ایمان ایک ساتھ مل جائیں تو کوئی بھی خطرہ بڑا نہیں رہتا۔ اور تیسری، کہ حقیقی انصاف یہ ہے کہ لڑائی سے پہلے امن کو ایک موقع ضرور دیا جائے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سوال سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب حالات بالکل ناممکن لگیں تو اصل ہمت کیا ہوتی ہے؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بہادری صرف طاقت کا نام نہیں، بلکہ تاریکی میں اکیلے اتر جانے اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔